کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ اس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں، دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوں گی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے، بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح وہ کیا پتر پردہ کر، مسلمانہ دیا تیاں پردہ کر دیا نے۔ وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر۔ عائشہ فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے، میرا صبح شام کام یہی ہے۔ جیڑا بندہ مندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، تو جیڑا چنگا کرے وہ دی استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا، تو کہے گا تو جڑی آگ بجھانی تو لنگ جانا پہلا، چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے، آپ ڈھونڈتے پھریں، اللہ خیر کرے، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے ہیں مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد، رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کر، کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی؟